بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، میرے انکار کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ اور اے ایمان والو، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نہ کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال، جان اور رزق میں کمی کے ساتھ۔ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آ جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت آواز اور بہت ہی پر اثر کلام بے شک۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان، میں ہوں ردا عمران، اور آج 27واں روزہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس بابرکت مہینے کے اختتام کی طرف ہم جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اور جو ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ ایک بہت ہی خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، اسی طرح سے ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غم بھی ہوتا ہے کہ اتنی جلدی یہ خوبصورت لمحات جو ہے وہ گزر گئے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال بھی آپ سب ہمارے ساتھ جو ہے اس خوبصورت بابرکت مہینے کو گزاریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری مفتی محمد اقبال حضروی صاحب۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کیسے گزرے آپ کے روزے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت اچھے روزے اور گزرے، جلدی جلدی الحمدللہ۔ گزر گئے؟ بہت جلدی سے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ جا رہا ہے رمضان ہم سے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ نے جو سورت کا انتخاب کیا وہ کون سی ہے، ذرا نام بھی بتا دیجیے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے لے کر آگے 3 آیات 155 تک۔ اچھا صحیح۔ سورہ بقرہ کو جو ہے نا وہ بڑی فضیلت حاصل، ویسے تو پورے قرآن پاک کو ہی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ بتائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو شکریہ ادا کروں اس سورت کے حوالے سے؟ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے جی، اور سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک بنی اسرائیل کی گائے کا مشہور واقعہ ہے، جی جی، اور عربی میں بقرہ جو ہے وہ گائے کو کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی فضیلت کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے جن شیاطین جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن پاک جہاں بھی پڑھا جائے ویسے بھی برکت ہے، لیکن ہر صورت کی ایک اپنی مخصوص بالکل اس اعتبار سے اس کی ایک فضیلت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے سورہ بقرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کہیں آپ کی کوئی مشکل ہے وہ حل نہیں ہو رہی تو آپ اس نیت سے اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے یا کروائیں گے کسی سے تو ضرور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو دور فرمائے دے گا۔ اور پھر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اور جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا ہے اس حوالے سے صبر کا پیغام دے رہا ہے کہ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ بالکل ایسے جی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اسلام آباد چائے کا تحفہ، چاہت سے بھری چائے اسلام آباد چائے، افطاری میں آپ یاد رکھیں گے ہمیں جی۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات سورہ بقرہ کی جو آیات آپ نے سنی اس میں مینشن کی گئی تھی، ایک تو یہ کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک ایسا ہی ہے، پلس جو شکر گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید شکر گزاری کے موقع دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ منفی سوچ رکھتے ہیں اور ہر وقت ناراض رہتے ہیں یا گلے شکوے کرتے ہیں، تو میں نے کبھی ایسے لوگوں کو خوش نہیں دیکھا، ہمیشہ پریشان دیکھا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ ایسے لمحے آئے جو یادگار رہیں اور آپ مسکراتے رہیں تو مسکراہٹیں بانٹیں، مکافات عمل بھی بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اور ایک اور بات جو سورہ بقرہ میں مینشن تھی کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو شہید، یا یہ نہ کہیں کہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ زندہ ہیں، تو افواج پاکستان اور وہ تمام لوگ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر چکے ہیں ان کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلوں کو آسان کرے اور ان کے گھر میں جو رحمت برکت دے۔ بے تحاشا قربانیاں ہیں افواج پاکستان کی اس ملک کے حوالے سے، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بارڈرز پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو کہ دل کو دہلا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اس خوبصورت مہینے کے صدقے، اور جناب آنے والے دنوں میں ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ سوال آج کا ہے جی ہمارا کہ روزے مسلمانوں پہ کون سی ہجری میں فرض ہوئے؟ روزے مسلمانوں پہ کون سی ہجری میں فرض ہوئے؟ 05141023557 ہمارا نمبر ہے، اس پہ کال کر کے جناب آپ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ روزے کون سی ہجری میں فرض ہوئے۔ اگر نہیں بھی پتا تو کوشش کریں، ہم آپ کو صحیح جواب بتائیں گے، اور اس کے بعد جناب آپ کے لیے انعامات ہیں۔ تو چلتے ہیں اسپانسرز کی طرف کہ جن کی وجہ سے یہ رونق لگی ہوئی ہے رمضان شادمان کی۔ رمضان کی برکتوں بھری گھڑیوں میں سحری ہو یا افطاری، ہر لمحہ بنائے خاص اسلام آباد چائے۔
चाहत से भरी है पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग टी ब्रांड, मजबूत रंग, लजीज जायका, हर कप में भरोसा। इस रमज़ान अपने घर ले आए इस्लामाबाद चाय। उसके अलावा है जी बैंक ऑफ खैबर। शॉपिंग जो है ना वो पीक पर है इस वक्त, और पूरे साल की जो बेस्ट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो अरबों के हिसाब से जो है ना वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में होती है। तो वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं और वो तमाम लोग जो शॉपिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैसेज है कि जी बैंक ऑफ खैबर इज़ ऑफरिंग अप टू 50% डिस्काउंट्स फॉर मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड होल्डर्स, classic gold and platinum across top fashion, dining and e-commerce brands. Valid until the third day of Eid al-Fitr तक आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा अडोर है जी, यू आर ब्यूटीफुल, मास्टर ऑफ हेयर कलर्स। फिर आता है जी हमारे पास तिफल बेबी डाइपर्स, पाकिस्तान फर्स्ट ISO 9001 सर्टिफाइड डाइपर्स हैं जी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, हर घर हुआ सुप्रीम। टॉप्स फूड एंड बेवरेजेस की तरफ से इनामात हैं। इसके अलावा है जी पैंडा केमिकल, सेहत और सफाई साथ साथ, वॉशिंग मशीन है, LED TV है और डिनर सेट है। इसके अलावा मेट्रो, बाबा निम्को, मज़ा कुछ बढ़ के। फिर जी इस्लामाबाद चाय वंस अगेन, तिफल बेबी टाइपर का जिक्र हो चुका है। नेल्सन पेंट्स हैं, रंग ज़िंदगी का, इनकी तरफ से डिनर सेट है और वॉशिंग मशीन है। फिर हैं जी जनाब Nexon Baby, Secret to Baby Smile. This Ramzan choose care that reflects purity, compassion and protection. कश्मीर वादी बनास्पति का जनाब हमारा किचन काउंटर रेडी है और ख़ास जायका होता है, कम लगता है, ग़ज़ाइयत से भरपूर है। और आज हमने देखना है कि आज जो है रेसिपीज़ के शेर अहमद शेर क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और खुश भी। खुश कैसे? खुश इसलिए कि रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। हाँ। और आज हमारी ट्रांसमिशन की दोनों की आखिरी है। हाँ। और इसके अलावा जो है रोज़े भी ख़त्म होने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भी कहूँगा सबको, और उम्मीद है सब खुश भी होंगे। और आगे ईद के लिए खुशियाँ नहीं, मतलब आप खुश नहीं है क्या? बिल्कुल खुश हूँ जनाब, तैयारियां हो रही हैं। ये बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे मुसलमानों का पूरी दुनिया में, और पूरे महीने रोजे रख के तैयारियां इबादत करके फिर आप ईद के करीब पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, मुझे रिदा ऐसा लगता है जैसे मेरे रोजे बहुत अच्छे गुजरे, इंतहाई अच्छे, तो सबके इतने ही अच्छे गुजरे होंगे। एक तो मौसम बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि शायद शुरुआत में थोड़ी बहुत महंगाई थी फ्रूट के हवाले से, लेकिन बाद में चीजें काफी सारी बैलेंस हो गई। ऐसा ही है, मौसम अच्छा हो गया। हाँ जी। और वो बात की, वो मैं सुबह एक मीम देख रही थी कि जो ईद के मौके पे लॉन के सूट पहनेंगी, अब उसके ऊपर स्वेटर पहनना पड़ेगा इस्लामाबाद में कम से कम, जैसे मौसम है। अच्छा, और इसके अलावा जो है मतलब रमजान इतना मसरूफ और इतना अच्छा गुजरा जिसकी कोई हद नहीं। यकीन नहीं आता कि मतलब अभी इतने दिन गुजर गए। ऐसा ही है भाई। और इनके बनाए हुए समोसे जो है ना अभी तक मेरे घर में चल रहा है। हम हर शाम को जो अहमद शेर को याद करते हैं। आज क्या है जी, आज क्या जादू होने वाला है? आज सबसे पहले तो चले आपको बताते चले, हमारे जो स्पॉन्सर है वो कश्मीर प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी ऑयल जो है वो हमारे स्पॉन्सर है, जिनका कहना यह है कि विटामिन A, D और E से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसके अलावा आप इसमें किसी किस्म के खाना बनाना चाहें आप बना सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जो सबसे अच्छी बात है कि मतलब कोई भी कहते हैं कि बस खाने का बहाना चाहिए, कुछ भी हो कि आपने कोई, हमने बाज़ों का ऐसा होता है ना कि आप थोड़े से परेशान हो तो कहते हैं कि यार चलो कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा, चाय पी लेते हैं, या फिर जो है खुशी होती है तो चलो इस खुशी में कुछ खा पी लेते हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो इसीलिए कोई कहानी मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं, बस कश्मीर कुकिंग ऑयल लें, उसमें कुछ ना कुछ आप अपने लिए और अपनों के लिए बनाएं। दूसरे जो है वो वादी बनस्पति है, और ये भी बेहतरीन जायका, यकीन मानिए। इसमें पराठे बनाए थे, आज अफ्तार के लिए रोल बनाए हैं। ओए जबरदस्त। अच्छा, किसी ने पूछा कि ये किसका ऑर्डर है, मैंने कहा किसी का ऑर्डर है, बस किसी का है। हाँ। तो किसी का कोई भी हो सकता है ना। तो 2 पराठे वैसे एक्स्ट्रा भी थे उसमें, एक आपने उस दिन भी कहा था कि मैं खा लेती हूँ मीठा भी और ये भी सब कुछ। ऐसा ही है। तो इसमें पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। आप रोल बनाना चाहें, आप इसमें कोई भी चीज़ बनाना चाहें, हलवा बनाना चाहें, पूरी बनाना चाहें, वादी बनस्पति इसके लिए बेहतरीन और आइडियल है। जो हमारे दूसरे स्पॉन्सर है वो टॉप्स हैं, और इनकी जो दोनों सॉसेज हैं, ये मैंने वाकई वैसे नहीं कह रहा कि या तो शायद ये कि इन्होंने गिफ्ट की थी जिसकी वजह से पूरा महीना मैंने यूज़ की, या मुझे अच्छी लगी है। ये वाली सॉस तो हमेशा जो है वो हम चाट पे, जो हमारी मीठी वाली चाट है, चना की चाट है, उसमें यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन। और अच्छा, ड्रिंक, अगर आपने मैंगो ड्रिंक फ्लेवर में कोई ड्रिंक पीना हो
تو اس سے بہترین آپشن آپ کے لیے نہیں ہے. ہمارے بچپن میں ہم پیتے تھے نا وہ ایسا ہی ڈبے والا, ایسا ہی ہے. تو وہ بڑا میٹھا سا لگتا تھا. ایک وہ بوٹل آتی تھی وہ شیشے والی وہ بڑی مزے کی ہوتی ٹاپس کا ہی تھا میرے خیال سے. نہیں وہ نام نہیں لیں گے, اچھا ٹھیک ہے, ہم سے اسپانسر کا نام لیں گے بس, وہ ٹاپس ہی تھا. لیکن ٹاپس کا کمپٹیٹر تھا وہ. ٹھیک ہو گیا. ہاں تو وہ مزہ آتا تھا. اچھا اس کے میں یہ کہتا ہوں نا کہ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے سحری میں یا پھر صبح ناشتے میں, بھی تو ویسے بھی سحریاں ختم ہونے والی ہیں, تو آپ اس میں یہ جیم ان کا جو ہے وہ آپ پراٹھے کے ساتھ یا کسی بھی بریڈ کے ساتھ, نان کے ساتھ کھا لیں, بن کے ساتھ آپ کھائیں. سرکہ ان کا بہترین آپشن ہے اور بہت اچھا ہے, آپ کسی بھی کھانے میں بنا سکتے ہیں, ڈال سکتے ہیں. بلیک پیپر ہم جو ہے وہ چکن کڑھائی بنائیں گے, اور اس کے لیے چکن کافی سارا چاہیے, اور اس میں بس صرف اور صرف جو ایکسٹرا چیز ڈلنی ہے وہ بڑی الائچی جو ہے وہ اس کو کوٹ کے وہ ڈالنا ہے, اور بلیک پیپر ڈلنی ہے. اچھا ہر ریسپی میں کوئی نہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے آپ کی, ایسا ہی ہے کہ وہ پتہ ہے ذائقہ چینج ہو جاتا ہے نا, تو اس وجہ سے. اچھا ابھی شروع کر لیتے, پھر بریک پہ آپ جا رہی ہیں. سب سے پہلے میں نے لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ شامل کیا, اور جیسے اس کی خوشبو آ جائے تو میرے پاس تقریباً 1.5 کلو کے قریب چکن ہے, 1.5 کلو سے بھی شاید زیادہ ہو, یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے فرائی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اب ہم لیں گے تھوڑا سا بریک, جب آپ آئیں گے تو جادو ہو چکا ہوگا, چکن کڑھائی ریڈی ہو جائے گی. ہمارے ساتھ رہیے, آپ دیکھ رہے K2 TV پہ رمضان شادمان. جی جناب ویلکم بیک. اور میں اس وقت افطار ٹائمنگز دیکھ رہی ہوں, کیا ٹائمنگز ہو رہے ہیں فون کے اوپر, تو آہستہ آہستہ وقت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور میں نے پروگرام کے آغاز سے بات کی تھی کہ کالر ہے جی پہلے, اچھا چلے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو, 05141023357 ہمارا نمبر ہے, اور سوال میں نے آپ سے کیا تھا وہ میں ڈھونڈوں میں نے کہاں پہ رکھ دیا ہے جناب. سوال کا جواب ہمیں آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی روزہ کشائی ہو رہی ہے, بچوں کو نا ہم اکثر جو ہے وہ سمجھا بجھائی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو تربیت کر سکیں گے, لیکن جب تک ہم پریکٹیکلی وہ کام کر کے نہیں دکھائیں گے جو کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی پرسنالٹی میں آئے. آج کل کے بچے جو ہے نا بڑے پکے ہیں, وہ نہیں سیکھتے ہیں بات. اچھا جی, سوال اب آتا ہے کہ روزے مسلمانوں پہ کون سی ہجری میں فرض ہوئے. 05141023357. جیسے پہلے کالر ہمارے پاس آ چکے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کچھ لائن کا مسئلہ ہے میرے خیال سے. 05141023357 کال کیجئے, بتائیے افطاری کی تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ روزے کیسے چل رہے ہیں, اور کوئی روزہ کشائی ہو رہی ہے. اگر اپنی کو یاد مزیدار سی ہو روزہ کشائی کے بارے ضرور بتائیے گا. کل 27ویں کی رات تھی, اور طاق راتوں میں سے ایک جو زیادہ تر جس پہ لوگ جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں 27ویں کی رات ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 27ویں کی رات جب جو طاق رات ہوتی ہے لیلۃ القدر جو ہے, اس کے اگلے دن سورج ٹھنڈا ہوتا ہے, مطلب اس سے وہ تپش نہیں ہوتی, ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے اور سکون سا کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور میرے حساب سے 25 رمضان جو تھا اس کے اگلے دن جو صبح تھی وہ ایسی ہی تھی, باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور جس دن بھی آپ عبادت خلوص نیت سے کریں, پورے دل سے کریں, جب بھی کریں جو ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب کی. اور جو ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں, عبادات ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں بھی اثر لے کر آئے. جی کالر, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, رضا الوینا بول رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ, خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا عید کی بھی خوشی ہے اور آپ کی شادمان کے ختم ہونے کا بھی تھوڑا تھوڑا دل کپا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اللہ میں زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات آپ کو ہوگی انشاءاللہ. اللہ خیر رکھے جی. بالکل بالکل. اور تیاریاں افطاری کی شروع ہو گئی ہیں؟ افطاری کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں جی. پہلے یہ انتظار ہوتا ہے 4 بجے سوال کا جواب دے کے پھر ہم کچن میں جائیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور دوپہر کا ٹائم تو اتنی جلدی گزرتا ہے نا کہ آپ کمر سیدھی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. بے شک جی, بس روزہ کھول کے تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں, دوپہر کو نہیں میں لیٹتی. اچھا. اللہ کا کرم ہے, بڑے اچھے روزے گزر گئے. شکر اللہ کا جی. موسم بھی اتنا اللہ نے اچھا کر دیا ہے نا. جی بالکل. اور نورین, اور جو آپ نے کہا جی کہ 27ویں کی رات ٹھنڈی ہے, بالکل صحیح ہے. اور 25ویں کے جب بارش ہوئی ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے نا. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ 25ویں اور ہمیں نصیب ہو لیلۃ القدر. آمین سم آمین. آپ کی سب کی دعائیں قبول ہوں. آمین. جی اور آپ سوال کا جواب دینا چاہیں گی؟ جی بالکل دوں گی. 2 ہجری میں, جی 2 ہجری میں سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. اچھا, آپ میں سے کسی کو چیلنج کرنا چاہیے ہماری ان کالر کو کہ کوئی ان کے جواب کو چیلنج کرے, کیونکہ جب بھی یہ جواب دیتی ہے پوری تحقیق کے بعد جواب دیتی ہے. کیونکہ وہ رضا میں نا دورہ قرآن ہر رمضان میں جاتی ہوں. اچھا 11 سے 1 بجے تک.
تو وہاں سے بہت کچھ جو جوانی میں نہیں سیکھ سکے وہ اس عمر میں سیکھ رہے. ارے واہ، یہ تو مطلب خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کبھی بھی سیکھ لیں نا. یہ تو اللہ نے موقع دیا آپ کو اور آپ کی وجہ سے ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے. نہیں جی، آپ نے یہ جنرل نالج کا جو کیا نا، یہ ہمارے لیے بہت بلیسنگ ہے. ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ کے ٹو کو شاد و آباد رکھے. اور میں نے نا ان احمد بیٹے کا وہ دم پخت بھی میں نے ٹرائی کیا تھا، بہت اچھا اچھا. لے اوور ٹو احمد. جی جی. دم پخت آپ نے ٹرائی کیا تھا. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی جی مشی. ہاں جی، آواز آپ کی بند ہو گئی تھی. اچھا اچھا. بہت شکریہ رضا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. نہیں، آپ کی کال کرنے کا شکریہ. احمد آپ کو سلام کر رہے تھے اور آپ کی ریسیپی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ کامیاب ہوگی. ہوگی. بہت مزہ آیا. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اور آج جو بنا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹرائی کریں گے. ٹھیک ہے. بس تھینک ٹھیک ہو یو گیا. تھینک یو تھینک یو. بہت بہت بالکل ٹھیک ہو گئی جی. کال کرنے کا بہت شکریہ. اور جس نام سے پکارے، کیا نام ہے تمہارا، کیوں تم کو دیکھتے ہی دل کھو گیا ہمارا، یاد آ رہا ہے مجھے گانا. بہت شکریہ جی کال کرنے کا. اور سوال کا جواب ہمیں دیجیے 0514102357. اور اچھا وہی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیکھنے کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. کسی بھی عمر میں آپ سیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے ہو. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ذہن کھولنے کا موقع ملتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ہائی اتنی عمر ہوگی اب کیا کریں. سیکھنا انسان کو ہے نا وہ بوٹاکس کی طرح جوان رکھتا ہے. تو ضرور کوشش جاری رکھیے اور جو سیکھ جائیں وہ آگے بھی ٹرانسفر کریں. آگے بھی پھیلانے کی بہت ضرورت ہے. میرے خیال سے ہمیں شعور دینے کی بہت ضرورت ہے. وہ شعور جو کہ انسان میں تمیز لے کر آئے، وہ شعور بالکل بھی نہیں جو کہ انسان میں جو ہے نا بدتمیزی کی وہ لہر لے آئے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. گڈ مارننگ کہنے لگی تھی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ایمن سردار بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. راول پنڈی سے. کیا نام تھا؟ ایمن نام بتایا آپ نے؟ ایمن سردار. ایمن کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کیا کرتی ہو؟ جی جی میں ٹھیک. آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آپ کرتی کیا ہو بیٹا؟ میں اسٹڈی کرتی. اچھا، کیا پڑھ رہی ہو آج کل؟ میں بی ایس کر رہی. زبردست زبردست. اور کیا کرنے کا ارادہ ہے آگے چل کے، یا شادی کرنی ہے اس کے بعد؟ نہیں شادی نہیں کرنی، انشاءاللہ پڑھوں گی. زبردست. اللہ میں کامیاب کرے آپ کو. آپ نے سوال کا جواب دینا ہے. جی سوال کیا تھا آپ کا؟ سوال یہ تھا کہ روزے مسلمانوں پر کون سے ہجری میں فرض ہوئے تھے؟ ہجری؟ اچھا کوئی بات نہیں، سوچ لو، امی سے پوچھ لو، کسی بڑے سے پوچھ لو. نہیں میں نے تو آپ کو اس لیے کال کی تھی کہ آپ کا شو میں روزانہ دیکھتی ہوں اور بہت مزے کا شو چل رہا ہے. بہت شکریہ. یہ جواب بھی درست ہے آپ کا. 21ویں ہجری تھی. بیٹا کافی آگے چلی گئی ہو آپ. پیچھے آنا پڑے گا تھوڑا سا. ہنٹ میں آپ کو دے دیتی ہوں. چلو تھوڑا پیچھے آ جاؤ. اب میں آپ کو 3 ہنٹس دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ 11 ہجری، 2 ہجری یا 7 ہجری. 11 ہجری. چلو میں نے پوری کوشش کی تھی آپ قریب قریب پہنچو، لیکن کال کرنے کا بہت شکریہ. اور عید کی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں؟ عید کی تیاریاں تو بہت ماشاءاللہ صحیح ہو رہی ہیں. زبردست. لان کے اوپر چادر پہننی پڑے گی، ٹھنڈ ہے پنڈی میں. جی جی بالکل. چلو بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ. گھر کی رونق بھی نا بچوں سے ہی ہوتی ہے. اور تیاریاں، مجھے یاد ہے کہ میری عید کی تیاریاں اس طرح ہوتی تھی کہ میں ایک دن پہلے پورا سوٹ بالکل سیدھا رکھ دیا کرتی تھی، قمیص، شلوار، دوپٹہ، جوتے، اور پھر اس کو دیکھتی رہتی تھی بھائی میں نے صبح یہ پہننا ہے. وہ اتنی لمبی رات ہوتی تھی اور مطلب ایکسائٹمنٹ بھی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو رات کو 12-1 بجے اطلاع آتی ہے کہ نہیں آج چاند رات ہے، کل عید ہوگی. پھر کچن میں بھاگنا، شیر خورمہ تیار کرنا، یہ سب کچھ. اور خوشیوں کو بانٹیے کس طرح سے؟ آپس میں اس کو کیا بولیں گے، خوشی کے لمحات کو شیئر کر کے، کچھ کھانا بھجوا کے، کچھ گپ شپ لگا کے، کچھ تحفے تحائف دے کے. سوچیں اس دفعہ عیدی کتنی ہوگی آپ کی. اس بریک کے بعد ملتے ہیں تھوڑی سی دیر میں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان. جی جناب ویلکم بیک. اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان. 27واں روزہ ہے آج. اللہ خیر کرے گا جی. تو 2-3 روزے رہ گئے ہیں اور لوگ پریڈکشن یہی کریں کہ شاید اس دفعہ 30 روزے ہوں. لیکن دیکھیے کیا اعلان ہوتا ہے اور پھر اس کی تیاریاں بھی شروع ہو جائیں گی. لیکن چاند رات پہ بارش جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس حساب سے تیاریاں کر لیجیے گا. اور سوال ہم نے آپ سے کیے تھے، میں دہرا رہی ہوں کہ روزے مسلمانوں پہ کون سی ہجری میں فرض ہوئے تھے. جواب آپ نے ہمیں دینا 0514102357. اور جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، ہمارے کچن میں بھی جو کہ کشمیر وادی بناسپتی کا کچن کاؤنٹر ہے، اس میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے میں تعارف کرا دوں آپ کا ہماری جو مہمان ہیں حافظہ عائشہ کرن کا، جو کہ آپ بڑا خوبصورت کلام لے کر ہیں. ان کی آواز بھی بڑی پیاری. حافظہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اور کیسا گزرا رمضان؟
اچھا گزرا جلدی الحمدللہ. جلدی گزر گیا. بالکل ایسے ہی. اچھا جی اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف جائیں میں چاہتی ہوں کہ کچن کا جو ہے نا وہ ہم دیکھ لیں کیا ہے. ہاں جی احمد کیا ہوا؟ اچھا کیا آپ نے. نہیں میں یہاں سے جا سکتی تھی بھلا مطلب واقعی وہ جس طرح بریک سے پہلے آپ جا رہی تھی تو آپ کہہ رہی تھے کہ واپس آئیں گے تو آپ کو وہ جادو کی چھڑی چلی ہوئی دکھے گی نا, تو واقعی ایسا ہی ہونا تھا. پھر بعد میں یہ دیکھیں پہلے سب سے پہلے کشمیر کوکنگ آئل لیا, اس میں لہسن کو فرائی کرنے کے بعد چکن کو اچھے طریقے سے اس میں فرائی کیا, سبز مرچ شامل کی, وہی بڑی الائچی جو 2 عدد تھی باریک کوٹ کی تھی ہم نے وہ, اور ساتھ میں بلیک پیپر وہ ایڈ کیا اور نمک ایڈ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر جو کہ تقریباً 1 کلو کے قریب ہیں ہم وہ شامل کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ بس اس کے بعد ہماری ریسیپی جو ہے وہ ڈانے, بس اس کو صرف پکنے کے لیے ہم نے رکھنا ہے تاکہ ٹماٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے, اور آہستہ سے تقریباً اس کو 20 منٹ ہم مزید دیں گے. 20 منٹ میں تیار ہو جائے گی. 20 سے 25 منٹ دیں گے کیونکہ 15 منٹ آلریڈی ہم نے دیے ہیں, تو 20 منٹ ہم مزید اس کو دیں گے اور پھر یہ بالکل انشاءاللہ ریڈی ہوگی. اینڈ میں بالکل اینڈ میں ہم سبز مرچ اور سبز دھنیا اور تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی ادرک جو ہے وہ شامل کریں گے. اور آپ نے اس میں صرف کالی مرچ نمک اور کیا ڈالا تھا؟ بڑی الائچی. بڑی بس. او زبردست. اور سبز مرچ. اور اس کے بعد اچھا ایک اور چیز ہے کہ اگر بڑی الائچی کے ساتھ آپ اس کو میری ہی ایک ریسیپی ہے جس کو میں ہائی وے چکن بولتا ہوں. ہائی وے چکن اس میں میرے پاس اب وہ کسوری میتھی تھی نہیں اس وقت, تو مجبوراً مجھے اس کو بلیک پیپر چکن کرنا پڑا. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ کسوری میتھی شامل کرتے ہیں اور تھوڑا سا مکھن, وہ انتہائی مزیدار قسم کی ریسیپی ہے, بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ کبھی بھی آپ اس میں کوئی بھی مسالہ اور نہیں. اچھا بس صرف وہی, اور سبز ٹماٹر کی مقدار تھوڑا سا کم رکھیں گے, اس میں ذرا زیادہ ہے اس میں کم ہے. ٹھیک ہو اور پھر اس کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں, لیکن اس کا جو مزہ ہے آپ کو واقعی ایسا لگے گا کہ آپ ہائی وے پہ کہیں جا رہے ہیں, آپ کو بہت شدید بھوک لگی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو کہیں ڈھابا نظر آیا, وہاں سے آپ نے چکن کڑھائی آرڈر کی, اور آپ کو جو مزہ آتا ہے اس وقت بندہ کہتا ہے یار مطلب منو سلوار جیسے لگتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے جناب. اچھا شیف کی بھی خوبصورتی ہے کہ اپنی انویژن کوئی انویژن کرتے رہتے ہیں نا, یہ ناٹ انویژن کا ذکر نہیں کرنا ہم نے, جیسے کہ کیا ہائی وے چکن. ایکسلنٹ آئیڈیا جی. ہم اگلے رمضان میں انشاءاللہ تعالی, رمضان سے پہلے بھی بنا سکتے ہیں آپ. مجھے وہ کیا کہتے ہیں نیکسٹ آپ کے عید کے بعد شو آ رہا ہے وہ پنجابی رنگ, اس میں بلا سکتی ہیں ہم, اس میں پنجاب کی طرف جا سکتے ہیں, راستے میں ہائی وے میں ہم چلے جائیں گے. ہائی وے آپ کو ایسے ہی لگے گا بس ہائی وے سے آپ نے ڈرائیور کو بلایا, ڈرائیور کے روپ میں میں نے آنا ہے, ہم آج تو آپ کے ساتھ ہی ہوگا, تو بس ہم اس میں بنا لیں گے. جی پورا پروگرام ڈیزائن کر دیا کھڑے جناب, کیا بات ہے جی. اچھا دیدا, جب مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں, جب مجھے نہیں کرنا ہوتا ہے نا تو پھر بس اس کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں. پھر جناب تلے منتیں کرنی پڑی ہوتی ہیں. یہ گھر کے جو بھائی بھی ہوتے ہیں نا ویسے ہی ہوتے ہیں کہ ذرا دوپٹہ ڈائر سے لاتے ہیں, ترلے منتیں کرتے رہو, بھائی جگہ سے ہلے گا نہیں, لیکن اگر موڈ ہوگا تو سب کام ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتے جی. ہم آتے جی اب حافظہ عائشہ کی طرف. عائشہ کیا کلام لے کر آئی ہیں آپ؟ کوئی سلیقہ ہے آرزو. اوہ بچپن کی یادیں تازہ. چلیں جی بسم اللہ کریں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی
दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रबी, जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है, जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। सुभान अल्लाह, वाकई ये सब अल्लाह का करम ही है कि बात अब तक बनी हुई है। अब जितने गुनाहगार हैं अल्लाह ताला ने पर्दे रखे हुए हैं, और ये चीज़ हमें भी अपनानी चाहिए कि हम दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालें, और ये बिला वजह की जो जजमेंट हम लोग करते हैं ना, इससे ज़रा दूर रहना चाहिए जी। मेट्रो फूड्स की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, ये आपको खोलना होगा अफ्तार के बाद, तब तक बर्दाश्त बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। और वही बात में कि हम जो अभी जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ताला पर्दे रखने वाला है, और अल्लाह ताला जो है वो हमें ये तौफीक भी दे कि हम भी दूसरों का पर्दा रखें। अब तो सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना है कि लोग अगर छोटी सी भी किसी की गलती देख लें या कोई कमी देख लें या कोई ऐसी चीज़ देख लें इस पर उन्हें व्यूज़ मिल सकते हैं, तो ये बाकायदा कैंपेन चलाई जाती है। और हम वो काम, जैसे कि डॉक्टर सईदा अरफा ने बात बोली थी कि जो अल्लाह ताला के काम है वो नाउज़ बिल्ला हमने सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि ये रोज़ा रखा, नमाज़ पढ़ी। हम अगर अपने गिरबानों में झांकना शुरू कर दें और अपने आप को ये सही कर ले, तो मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। और ये वो कलाम है जो कि हमारी नात खां ने भी आपके सामने पेश किया, जो कभी पुराना नहीं होता है, जो हमेशा एवरग्रीन रहता है, और इतनी बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं इससे। हाँ जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जिनसे रौनक है जी हमारे शो की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरी बहन क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, खैरियत से, आप कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाम बताएंगे अपना? भाई मैं भूल रही हूँ नाम आपका। जी मैं शौकत बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। मेरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मियाँ वाली का क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस मौसम काफी खुशगवार हो, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जाती जो है ना वो सर्दी वापस आ गई है। जी बिल्कुल, जाती सर्दी वापस आ गई है। जो आखिरी अशरा है ना वो काफी ठंडा हो चुका है। शुक्र अल्लाह का। हाँ जी हाँ जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल मेरी बहन, ये सवाल मेरे ख्याल में था कि रोजे मुसलमानों पे कब किस हिजरी में किस हिजरी में? हाँ जी, तो ये शाबान का महीना था और 2 हिजरी में फर्ज हुए थे जी। शौकत भाई जवाब क्या है, सही है या गलत है, आपको एंड में बताऊंगी, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की जी और जी, आपने जवाब दिया। आप लोगों की वजह से ना हमारे शो में ज़रा रौनक रहती है, और ना कॉल करें तो हम मिस करते हैं आपको। जी जी बिल्कुल मेरी बहन, ऐसी बात है। और हम तो रेगुलर माशाल्लाह ना, मैं रमजान में तो ये शो काफी शौक से देखते हैं, पूरी फैमिली। मेरी बेटी भी आपको कॉल करती है, सानिया, वो दानिश स्कूल में पढ़ती है ना, फर्स्ट ईयर में, अभी तो छुट्टियां हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ छुट्टियां होंगी, और उसके बाद तो मेरे ख्याल छुट्टियां ईद की हो जाएंगी, फिर तो लंबी छुट्टियां हैं बच्चों की।
जी जी 31 मार्च तक फिलहाल तो छुट्टी छुट्टियां हुए हैं, ईद पर ये आ गई है जी, आप बात कर लें सानिया से। सानिया से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सानिया, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक बेटा। छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? बहुत बहुत अच्छी। छुट्टियां भी बुरी हो सकती हैं। कभी हो सकती हैं, वाकई ये बड़ा मैंने बोंगा सवाल किया है ना। नहीं नहीं, छुट्टियां बहुत अच्छी होती और हैं। कौन सी क्लास से पढ़ती हो आप? मैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में हो, ओके ओके। सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? ICS मैथ्स एंड कंप्यूटर। माय गुडनेस, मैथ्स तो वाह। मैथ्स तक मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन नहीं आती थी मैंने इसीलिए रख लिया है। यार बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया सच्ची में। मैंने आखिरी जो मैथ्स का पेपर दिया था, मैंने 10th तक मैथ्स पढ़ी और मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि जान छूट गई मेरी इससे। रट्टा लगा के पास हुई थी मैं, कैन यू इमेजिन? हाँ जी, आंसर्स याद होते हैं वो, लेकिन वो अलग बात है, कोई मुंह ज़बानी याद करते तो कोई प्रैक्टिस कर करके सही याद बात करता है। हालांकि अच्छा, मैथ्स का एक नशा होता है, अगर आप इसमें सॉल्व करने शुरू कर देना प्रॉब्लम्स, तो फिर आप गुम हो जाते हैं इसमें। हाँ जी, ये है वो, बस अलग बात है, जिनको आती है उनको आती है, हम तो याद कर लेते हैं। हम रट्टा लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आपके अब्बू से बात होती बड़ा अच्छा लगता है, आपने बात की बहुत अच्छा लगा। एडवांस ईद मुबारक। ले जी, मज़ा आ गया गपशप लगा के। इसमें थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आके रेसिपीज़ देखेंगे कितनी हमारी बन चुकी है और मज़ीद गप लगाएंगे इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान और आज 27 रमज़ान मुबारक। सवाल हमने आपसे किया था कि रोज़ा जो है वो किस हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। 0514102357। और अब ये वक्त है कि मैं आपको मिलाऊँ आज के मेहमानों से। एंड कीपिंग इन माइंड द लेडीज़ फ़र्स्ट पॉलिसी में आपको मिला रही हूँ हमारी जी बहुत ही प्यारी सी नात खां हैं कंवल नवाज़। अस्सलाम वालेकुम कंवल। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े और रमज़ान कैसे गुजर गया? बिल्कुल, मतलब पता ही नहीं चला। अब तो एक लास्ट ताकरात रह गई है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। तो अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे, आमीन, बरकतें दे। और जो कुछ हमने नमाजें पढ़ी, क़याम किया, रुकू सुजूद, कुरान जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा जी, उनके साथ बैठे हैं जी डॉक्टर फजल वाहिद जो कि CEO हैं लाइफलाइन रीहैब के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। खुशामदीद कहेंगे जी आपको। थैंक यू वेरी और मच। बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। डिटेल में बातचीत करूंगी और शॉकिंग भी है कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने शेयर किए हैं। उनके साथ बैठे हैं जी हसीब इलियास राना साहब जो कि CFO हैं सादकैन ग्रुप के। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको, कैसे हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खैरियत से। अच्छा, ये जो आपका है सादकैन ग्रुप, ये क्या कुछ कवर करता है? सादकैन ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी है। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन प्लस ये जो सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट है इसके ऊपर इन्हिसार करती है। ठीक। और नियर एयरपोर्ट, अच्छा सही, उसके नज़दीक काम करते तो हैं। क्या कुछ अभी तक आप जो है वो प्रोजेक्ट में आ चुका है? हमने प्रोजेक्ट्स में 3 बिल्डिंग्स स्टार्ट की हुई हैं, जिनमें से एक कंप्लीट हो गई है। ज़बरदस्त। और कमर्शियल बिल्डिंग्स? जी, कमर्शियल बिल्डिंग्स है ना? कमर्शियल जी बिल्डिंग्स। जी जी। और एक तो हैंड ओवर कर दी कस्टमर्स को। ठीक। 2 अभी पाइपलाइंस में हैं और वो अभी फेज़ में गुजर रही हैं। ज़बरदस्त जी। तो कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं और इसके अलावा मैं चाहूँगी अब डॉक्टर साहब की तरफ आएँ। आप लाइफलाइन रीहैब को जो है वो इसकी सरबराही कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया ये रीहैब चलाते हुए? तकरीबन 9 साल हो गए। और क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने कहा एक रीहैब सेंटर होना चाहिए? आई थिंक अब भी डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं। 4 करोड़? जी। और उसके मुकाबले में जो ट्रीटमेंट प्रोफेशनल है वो बहुत कम है। तो आई थिंक स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो ख्याल तो इसी वजह से डेफिनेटली आया कि तकरीबन हर घर में कोई ना कोई बंदा जो है किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू का सामना कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में घर भी तकरीबन इतने ही हैं, 4-4.5 करोड़ घर होंगे। ठीक है। और इतना ही यही फिगर है। तो अलार्मिंग फिगर बताया या आपने। इट्स वेरी अलार्मिंग। और ये प्रॉपर पब्लिश स्टडी है, ये कोई प्रॉपर रिसर्च बेस्ड है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अस्पताल जैसे होते हैं या कुछ फ़र्क है इन दोनों में? काफ़ी फ़र्क है क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी होती है। यहाँ पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा देर के लिए रहते हैं, तो ये ज़्यादा जो है वो एक रेजिडेंशियल रिजॉर्ट लाइक इन्वायरमेंट होता है रादर देन जो कि एक हॉस्पिटल का एक सेटअप होता है। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि अस्पताल होता है और जहाँ के इलाज हो रहा होता है, हालांकि आप बड़ा फैमिली इन्वायरमेंट वहाँ पे मैंने देखा है पेशेंट्स को मिलता है। जी जी बिल्कुल। अंदर जो है उनके लिए तमाम बंदोबस्त होते हैं, जिम होता है, ग्राउंड्स होते हैं खेलने के, वॉलीबॉल, क्रिकेट,
ان کے لیے اندر جو ہے وہ مسجد، کیفیٹیریا، لائبریری، ان کے تھیٹرز، تھیراپی رومز، تو ایک پراپر انوائرمنٹ ہوتا ہے. اٹس مور لائک اے ریزورٹ لائک انوائرمنٹ جس میں ان کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کی ریکریشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا بھی بندوبست ہوتا ہے. پھر ان کی تربیت اور انسان سازی پہ بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چونکہ یہ اس میں ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہوتی ہے، اس میں سائیکائٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ، تھیراپسٹ، ریلیجس اسکالرز ہوتے ہیں، میڈیٹیشن یوگا کے لوگ ہوتے ہیں، اسپورٹس کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک پوری ٹیم جو ہے، ہیوج ٹیم ہے آپ کے پاس. جی اچھا جی. اچھا، ہم بات کر رہے تھے ریہیب کی، تو اس کے اندر مینٹل ایلنس بھی آتی ہے، ڈرگز ایڈکشنز بھی آ جاتی ہیں. میں نے سنا ہے کہ جن کو ریہیب جانے کی ضرورت ہے وہ تو نہیں جاتے، لیکن جن کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو جانا پڑ رہا ہوتا ہے. تو کس طرح کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ کے یا ڈرگ ایڈکشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کا انسائٹ نہیں ہوتا، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بیمار ہیں یا ہمیں علاج کی ضرورت ہے. یہ ڈینائل میں ہوتے ہیں، اور صرف یہ خود سفر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے. ہر اسپیکٹ، ہر ان کے جو زندگی کا اینگل ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے. اور اس طرح کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں عموماً وہ علاج کے لیے راضی بھی نہیں ہوتے. تو اس میں سب سے پہلے فیملی کی ٹریننگ اور تربیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے پیشنٹ کے سامنے بیٹھ کر بات کریں تاکہ ان کے اندر علاج کی طرف جو کمپلائنس ہے، کمٹمنٹ ہے، موٹیویشن ہے، وہ انکلکیٹ کر سکیں. تو اس میں فیملی کی ٹریننگ، اور آپ سمجھ لیں کہ فیملی کا علاج بھی پیرالل چل رہا ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ. ایسا ہی ہے. اچھا قمر، اپنے بارے میں بتائیے گا کہ نعت خوانی کا جو شوق ہے وہ کیسے ہوا؟ نعت خوانی کا شوق آپ کو پتہ ہے کوئی ہر انسان کی کوئی انسپریشن ہوتی ہے. مجھے ایک ہمارے عالم اسلام کے بہت مشہور و معروف پرسنالٹی ہیں الحاج اویس رضا قادری، ان کی مطلب نعت سن کے ہی مجھے انسپریشن ہوئی. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ان سے پہلے تو شاید مجھے لگتا ہے مجھے نہیں اتنا نعت کا شغف تھا، یا نعت کی جو حلاوت یا مٹھاس ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا. کیونکہ ان کا جو انداز ہے وہ مجھے اس لیے بھی بہت اچھا لگا کہ وہ مطلب نالجبل قسم کی پرسنالٹی ہیں، لیکن وہ نعت پڑھتے تھے باڈی لینگویج کے تھرو، مطلب وہ ایکسپلین ایک ایک چیز کو کرتے تھے. اور وہی کلام اسپیسیفکلی انہوں نے پڑھے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. کیونکہ دیکھیں نعت، بہت ساری نعتیں وائرل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ان کی شاعری کو ہم دیکھیں تو کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ تھوڑی بہت قرآن حدیث سے مطلب ٹکرا رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نعت ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ نے دیکھا ان کی طرز جو ہے وہ بدل دی جاتی ہے، فلمی طرز کا گانوں کی طرز پہ کر دی جاتے ہیں. پلس جو یہ سوال میں نے پہلے بھی کہتے ہو کہ مجھے بہت ہی برا لگا تھا کہ جو کمرشلزم نعت خوانی میں آ گیا ہے، ٹک ٹاک پہ جو نعت خواں خواتین آ رہی ہیں، جس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہیں، جس طریقے سے وہ نعت خوانی کر رہی ہیں، which is embarrassing for me as well. اور وہ کہتی ہیں کہ جی نہیں ویوز کے لیے کرتے ہیں، اور بڑی بے شرمی سے کہتی ہیں بات یہ. تو وہ the way they are jumping and like exactly وہ طریقہ آواز کے ذریعے اس کو obviously وہ طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے. نعت ایک میں سمجھتی ہوں باعث ثواب ایک کام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہے، اور مجھے لگتا ہے ہر مسلمان ہی نعت خواہ ہے. ہر کوئی پڑھ سکتا ہے نعت. میرا I mean to say ہر مسلمان نعت خواہ ہے کہ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. کیونکہ دنیا میں سب سے مقبول، سب سے خوبصورت انسان جو ہیں وہ رسول خدا ہی ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ نے ان کے ذکر کو ان کے لیے بلند کیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کیا. اور شوق ہر ایک کو ہوتا ہے جی جی، لیکن وہ نصیب ہر ایک کو نہیں ہوتا میرے خیال سے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینٹ ویز ہو سکتے ہیں. کچھ اپنے کلام کے تھرو، جیسے ایز اے اسپیکر کچھ لوگ، کچھ جس طرح یہ ابھی اپنا کام بتا رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں رسول خدا نے تو مطلب ہر انسان کی دل جوئی کی. اب یہ ریہیب کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اگر دین کو آپ اچھی طرح اگر آپ سمجھیں قرآن و حدیث کو، تو صرف نعت پڑھنا یا بیان کرنا یہ دین نہیں ہے. بہت سے ایسے کام ہیں کہ راستے سے کہتے ہیں پتھر بھی ہٹا دینا، یہ اس کی بھی، اس نیکی کا بھی بہت ہمیں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی. شاید ان کو پتا تھا کہ ہم کس طرح کے آگے چل کے ہو جائیں گے، کہ پتھر ہٹا دینا، کہ مسکراہٹ دینا، کسی کا حال پوچھنا، یہ سب میں نیکیاں رکھی ہیں. اور جو اب اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائے تو سلام ہے اس کے اوپر. جب اتنی نیکیاں آپ کے لیے سامنے لے آئیں اور تب بھی آپ خالی ہاتھ واپس جائیں تو اس پہ ہمارا قصور ہے.
وہی بات کہ نعت خوانی کا ہر ایک کو شوق ہے یا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرنے کا شوق ہے، تو ہم عمل کے ذریعے اس کو جو ہے وہ کر کے دکھائیں تو وہ زیادہ اخلاقیات میں اپنا عمل دیکھیں، اپنے ارد گرد، مطلب جس طرح آپ چھوٹوں پر شفقت رسول خدا کرتے تھے اور بڑوں کا احترام، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو فالو کریں تو مطلب یہ سب چیزیں ہمارے دین میں ہی آتی ہیں. قرآن اور آپ سائنٹسٹ کو دیکھ لیں کہ ہمیں قرآن میں مطلب ایگزیکٹ ورڈز تو نہیں، مطلب میں کہوں گی کہ ہر چیز کو ایکسپلور کرنے کا حکم ہے. فبیائی، اور پھر ہم کہتے ہیں فبیائی آلاء ربکما تکذبان. آپ دور نہ جائیں، ایک فلاور کو ہی دیکھ لیں، آپ فروٹ ویجیٹیبلس کو ہی دیکھ لیں، ان کے کلر کمبینیشن. ہم کیا اپنی ڈریسنگ سینس رکھیں گے ہم جب ان کو ایون کہ میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی اس کے اندر ایکویٹک اینیملز کے اندر فراگس کے اتنے خوبصورت کلر کمبینیشن. تو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان کو ایکسپلور بھی کریں تو یہ بھی دین کا حصہ ہے. سائنٹسٹ اگر سوچنے والی عقل چاہیے، بس صحیح بات ہے. اور پھر ہم جا کر ہماری عقل وہاں پہ تھک جاتی ہے کہ سبحان اللہ، ایسا اللہ کی کیا قدرت. کل پرسوں میرا ٹریل 5 پہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ جو درخت لگے ان پہ جو پھول آئے ہوئے بیوٹیفل، میں تو سنبھال کر ہر رنگ کا ایک سوٹ بناؤں گی میں. اتنے پیارے پیارے رنگ ہے اس کے اندر، اللہ کی شان ہے یہ. اور اچھا میرے پاس ایک بلی ہے، اس کے اوپر جو پیٹرن آیا ہوا ہے نا وہ اس کے بچوں میں نہیں ہے. میں نے کہا ایک ایک چیز اللہ میں نے اتنی خوبصورتی سے، یقیناً وہ بڑی خوبصورت شخصیت ہوگی کہ جس نے اتنی خوبصورتی جو وہ بکھیری ہے. اور ہم ہی میرے خیال سے ناشکرے ہیں کہ ہم وہ قدر نہیں کر پاتے ان نعمتوں کی. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ آپ مایوس لوگوں میں جو ہے وہ امید کی زندگی ہے، امید کی ایک لہر لے کر آتے ہیں، یہ زندگی کی ایک لہر لے کر آتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ڈپریشن، انگزائٹی اتنا کامن ہو گیا ہے، شاید اس کے دین کی دوری بھی ہے، ہمارا لائف سٹائل بھی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں امید دلاتے ہیں. آتے ہیں جی ہمارے پہلے مہمان کی طرف، حسیب صاحب کی طرف. حسیب صاحب، وہ کہہ رہے بریک لے لیں. اب میں بریک لوں گی کہ آپ بریک لیں گے؟ میں ہی لے لوں. چلیں جی اسی سوال کو لے کر آئیں گے، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، بریک سے پہلے ہم نے یہ سوال میں کری تھی میں حسیب صاحب سے، کیونکہ کنسٹرکشن سے آپ کا تعلق ہے اور یہ بڑی فلکچویٹ کرتی رہتی ہے مارکیٹ. تو جب ہم نے 2 سال پہلے اپنا گھر بنایا تو ڈیورنگ کنسٹرکشن جو پرائس تھی، اس کی جو کاسٹ تھی نا وہ ڈبل ہو گئی تھی. تو اب کیا حالات ہیں؟ کچھ 6 ماہ سے تقریباً اسٹیبل ہے. اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں ابھی جو ریسنٹ کرائسس آیا ہے ابھی جو ہے شاید اس سے نہ کوئی انکریز ہو، ورنہ ابھی اسٹیبل ہے. تو دنیا میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں پہلے افیکٹ کیوں آتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. کچھ جیسے آج کل جو ٹائم چل رہا ہے نا، بس عید کے بعد ہوگا کام آپ کا، عید کے بعد ملیں گے، اس طرح سے کچھ بھی ہو جائے نا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہو گیا، سونے کی قیمت بڑھ گئی، فیول بڑھ گیا. ابھی اس پرابلم میں شاید کوئی چینج نہ آئے، ورنہ تو ویسے ٹھیک ہے. سچ بولتے ہیں ویسے آپ، ہے نا؟ ایسا ہی ہے. از اٹ اے رسکی بزنس؟ کنسٹرکشن کا کام جو ہے رسکی کام تو نہیں ہے یہ؟ رسکی کام تو نہیں اس سینس میں، کیونکہ کافی سیفٹی میجرز اڈاپٹ ہوتی ہیں آج کل. ایس او پیز کا بڑے اسٹرانگ ہیں، گورنمنٹ کے بھی اور آر ڈی اے کے بھی اور سی ڈی اے کے بھی بڑے اسٹرانگ ایس او پیز ہیں. امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں؟ امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں. 2005 کے بعد سے، زلزلے کے بعد سے کافی لاز بھی چینج ہوئے ہیں. جی بہت زیادہ. اب تو ہم کوئی کنسٹرکشن کر ہی نہیں سکتے جب تک میپ اپروو نہیں ہو جاتا. اچھا، صحیح. پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم بنا لیتے تھے بعد میں اپروو کراتے تھے، اب ایسا نہیں ہے. ایسا ہی، ایسے بھی ہوتا تھا. اچھا، جو نیو بلو ایریا ہے وہ کیسا لگتا ہے آپ کو، آپ تینوں کو، جو نیا بلو ایریا بنایا گیا ہے؟ نیا بلو ایریا بڑا زبردست. آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچے گی بیکاز ہاں جی ہاں، ماڈرن زبردست جا رہا ہے. زبردست. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گرینری ختم ہو گئی پاکستان، اسلام آباد کی وہ جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. گرینری ویسے افیکٹ تو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، بٹ آئی تھنک دے کین اسٹل ورک آن اٹ. بہت سارے دنیا میں ایسے شہر ہیں جہاں پہ ورٹیکل سٹیز ہیں بٹ اسٹل وہاں پہ انہوں نے گرینری بڑی مینٹین کی ہوئی ہے. ایون میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بلڈنگز کے اندر انہوں نے بیلکنیز میں اور انہوں نے ورٹیکل گارڈنز بنائے ہوئے ہیں. ایسے ہی اور لگنے میں تو بہت خوبصورت ہے. پیپل ول آئی تھنک ٹیک اے لٹل ٹائم ٹو گیٹ یوز ٹو اٹ کہ یہاں پہ ابھی اس طرح سے ٹریفک شاید نہیں ہے. اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے. اولڈ بلو ایریا بھی پیارا ہے، یہ بھی پیارا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ تو چینج آتا ہی ہے. اچھا، میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں، جب یہ اسلام آباد بنا تھا نا، اس وقت ادھر بھی گرینری نہیں تھی، یہ بعد میں لگی ہے، ساری بعد میں لگی ہے. اور اس وقت بالکل ایسی میدان ہی بن گیا تھا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بالکل. میں اتنی پرانی نہیں ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کہتی، میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. ایسا ہی. جی کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں احمد رضا ملتان سے بات کر رہا ہوں. احمد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ روزے کیسے گزر رہے ہیں؟
روزے بہت اچھے گزر رہے ہیں اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو رمضان کی مبارکباد. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. اور سوال کا جواب میرے انداز سے مجھے لگتا ہے پہلے بھی ہار گیا تھا. سوال کا جواب ہے سن 2 ہجری. اچھا احمد بھائی, آپ کو ہم بالکل میرے انداز سے. اور ایک اور بات, جی جی, نعت خواہ سے میرے مولا کرم ہو کرم نعت کی درخواست, اور میرے ایک نانا ابو کی برسی ہے اور دعا کیجیے گا. ضرور جی ضرور دعا کریں گے. آپ کے نانا ابو کا ذکر کیا, اور کلام بھی ضرور سنوائیے گا. کلام بھی سنا دیں گے. آپ کے نانا ابو کے لیے بہت سی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلوں کو آسان کرے اور آپ سب کے لیے بھی آسانیاں دیں. آمین ثم آمین. اچھا جی, میرے خیال سے ہم اب دعوت دیں گے کنول کو کہ کنول جو ہے وہ ڈائس پر آئیں, اور اس کے بعد پھر میں جاؤں گی دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف. کنول, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں اور پھر ہم باتوں کے سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ. امام احمد رضا کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی انشاءاللہ. درود و سلام مل کے پڑھیے گا. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ.
سبحان اللہ، بہت پیاری آواز. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی آواز بہت حسین ہو، خوشگلو ہو، وہی نعت کلام پڑھ پاتے ہیں، حمد پڑھ پاتے ہیں. لیکن شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، کوشش ضرور جو کرنی چاہیے. اچھا جی، اب ذرا دیکھ کر آئیں کہ احمد شیر کی مرغی کہاں تک پہنچی. بالکل فائنل ہے. فائنل ہے؟ ہاں جی بالکل فائنل ہے. اور جیسے آپ نے اس وقت بریک سے پہلے یا کافی ٹائم پہلے، بلکہ بریک سے پہلے نہیں، اب اتنا ٹائم ہو گیا اس بات کو بھی. ہو گیا. تو ٹماٹر جب شامل کیے تھے بالکل ثابت سے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں تو یہ کڑھائی کی شکل نکل آئی ہے جیسے کڑھائیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کافی سارے لوگ جب ایک ساتھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں گریوی ذرا زیادہ رکھنا. آپ نے کبھی ایکسپیرینس ہوا؟ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ پہلے یہ بتائیں. یہ اچھی بات بھی ہے اب بری بھی ہے اور بری بات بھی ہے. مطلب اچھی بات اس لیے ہے کہ آپ گریوی آپ کو اگر پسند ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کڑھائی کی ایک شکل ہونی چاہیے ویسے ہو. اگر آپ نے پیسے بچانے ہوں اور آپ نے کم بجٹ میں زیادہ لوگوں کو دینا ہو تب بھی اچھی بات ہے میرے خیال سے، بری بات نہیں ہے. ادروائز یہ کڑھائی کی بے حرمتی ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ پانی ڈال دیں. نہیں پانی نہیں، وہ گریوی کا پتہ کیا، جب ٹماٹر سستے ہوتے ہیں نا تو جو ریسٹورنٹ والے ہوتے ہیں یا ڈھابے والے یا ہوٹل والے وہ تو زیادہ ٹماٹر ڈال دیتے ہیں. لیکن جب ٹماٹر مہنگے ہوتے تو ان کو وہ بات ایسے لگتی جیسے آپ نے ان کو گولی مار دی کہ یار گریوی کیوں زیادہ رکھیں. جو گریوی ہم رکھتے ہیں، جو کوانٹٹی ہوتی ہے، جو ریسیپی ہے اس کے حساب سے ہی ہم نے بنانی ہے، تو کیوں ہم گریوی زیادہ رکھیں. لیکن ہم نے گریوی زیادہ رکی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے سے ہی. اس کی وجہ یہ کہ اچھا اس دفعہ رمضان میں بھی ٹماٹر مہنگے نہیں ہو سکے، عید پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج تھوڑے سے ریٹ جو تھے ذرا ہائی تھے بنسبت پچھلے دنوں کے. اچھا یہ بالکل ریڈی ہے. دیکھیں کشمیر کوکنگ آئل جو کہ پریمیم گولڈ کوالٹی ہے، وٹامن اے ڈی اور 3 سے بھرپور ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کولیسٹرول فری ہے. اور بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے یہ سرو کروں گا اور پھر میری چھٹی ہو جائے گی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی رمضان شادمان میں. مجھے کہتے ہیں شیف احمد شیر، اور آج ہم نے جو کڑھائی بنائی تھی بلیک پیپر چکن کڑھائی وہ بھی بالکل ریڈی ہے. ہمارے جو سپانسر ہے وہ کشمیر کوکنگ آئل جو کہ پریمیم گولڈ کوالٹی ہے، وٹامن اے ڈی اور 3 سے بھرپور ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کولیسٹرول فری ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے کھانے بنانا چاہیں، چاہے کانٹیننٹل، چائنیز، آپ اٹالین بنانا چاہیں، انگلش بنانا چاہیں، پاکستانی روایتی، آپ کو وہی رزلٹ ملے گا جو کسی بھی لیڈنگ برانڈ سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ویسا ذائقہ آپ کو ملے، ویسا رزلٹ آپ کو ملے. اگر بات کرتے ہیں وادی بناسپتی کی، وادی بناسپتی میں آپ جو ہے پراٹھے بنائیں، آپ کو مزہ آئے گا. اس کے علاوہ حلوہ یا پوری آپ بنانا چاہیں گے، آپ کو اچھا لگے گا. لیکن اگر آپ کھانا بنانا چاہیں تو آپ گھی میں بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو گھی پسند ہے تو آپ کو یہ اچھا لگے گا. دوسرے جو ہمارے اسپانسر ہے وہ یہ ہے ٹاپس، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ املی جنجر سوس ابھی تک آپ نے یوز نہیں کی تو آپ نے غلطی کی، آپ یوز کریں. اس افطار میں پکوڑوں کے ساتھ، اسپیشلی ابھی جو ہم آلو والے پکوڑے بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اچھی لگے گی. یا گرین چلی سوس ہے. اگر ڈرنک آپ پینا چاہیں کوئی بھی سافٹ ڈرنک جیسے کہ یہ مینگو ڈرنک ہے، اور اگر آپ اس کو ٹھنڈا کر کے پئیں گے افطار میں آپ کو مزہ آئے گا. جیم آپ یوز کر سکتے ہیں ان کا، اور اس کے علاوہ ٹاپس بھی. میری دونوں ریسیپیز جو ہے وہ ریڈی ہے. کچھ پکوڑے بھی تلنا ردا باقی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، وہ میں اجازت لینے کے بعد بھی بنا سکتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں، ہم انتظار کریں گے پکوڑوں کا. وہ بنا لیں گے. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ آج میرا چونکہ آخری دن ہے آپ کے ساتھ، آج کے لیے صرف اس ٹرانسمیشن میں. ویسے تو ابھی اس کے بعد ہماری ریکارڈنگ بھی بالکل قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے بھائی، دیکھ کے بولنا چاہیے. لیکن ایسا ہے کہ ہم انشاءاللہ ملتے رہیں گے. آپ سب کا پیار ملا، آپ سب لوگوں کے ساتھ یہ رمضان شادمان میں ہمیشہ یہاں پہ ہوتی ہے کہ کوکنگ بھی ہوتی ہے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی ہے. بہت اچھا لگتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مینجمنٹ کا شکریہ، ردا آپ کا بہت شکریہ، اور باقی عارف صاحب کے ساتھ بھی ہاں جی ان کا بھی شکریہ، کیونکہ ان کے ساتھ تو کل ویسے مل لیا تھا لیکن پھر بھی. اور پروڈیوسر کا، ٹیکنیکل سٹاف، جتنے بھی سب ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور میری طرف سے اللہ حافظ. نہیں تھینک یو سو مچ. اور ایک گلا مجھے یہ کہ جو میں نے وزن لوز کیا تھا وہ ماشاءاللہ جو انہوں نے سموسے پکوڑے دیے تھے وہ برابر ہو گیا اس سے تو لیکن یہ رونقیں ہوتی ہیں جی، یہ خوشیاں ہیں، یہ بہانے ہیں اکٹھے ہونے. اور اماد کا اسپیشل شکریہ، اماد کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا جی، یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے جی، اور کوئی ناراض نہ ہو، ہم سے پیار محبت کے ساتھ رہنا، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف واپس آؤں گی کہ میں چاہوں گی کہ ہم جہاں سے بات روکی تھی وہیں سے شروع کریں. کتنے اندازاً آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ واپس زندگی کی طرف لے کر آئے؟
نمبرز؟ الحمدللہ 2000 پلس ہے لوگ جن کا ہم ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں، کیونکہ جو ٹریٹمنٹ کا اسپین ہے دیٹ از 3 to 4 months. ٹھیک ہے. تو بٹ اسٹل وی ہیو اسکورڈ 2000. زیادہ تر لوگ کس پریشانی کے ساتھ آتے ہیں؟ ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ آتے ہیں؟ میجر جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہے. اور کون سی زیادہ کامن ہے؟ ڈرگز آج کل جو زیادہ کامن ہے ایمرجنگ ڈرگ تو بیسکلی آئس ہے آج کل، میتھمفیٹامین ہے. یہ ایک پوٹینٹ اسٹیمولنٹ ڈرگ ہے تو اس کے سوشل کانسیکوینسز بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ پھر آئس کے علاوہ ہیروئن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، الکوہل کے ہوتے ہیں، کوکین کے ہوتے ہیں. 15 to 39 ہے ایوریج پہ، 15 سے 39 کے درمیان. اس سے زیادہ اور اس سے کم عمر کی بھی، یہاں تک کہ 11-12 سال کے بچوں کا بھی ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہارڈ کور ڈرگز میں پڑ گئے تھے. اتنا آسان ہے کیوں ڈرگز کا ملنا؟ مطلب یونیورسٹی کالجز تک بھی ہے، یہ ایک ناسور کی طرح پھیلی ہوئی چیز ہے. آئی تھنک اس میں اگر ہم ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں، ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز، جو یہ کرمنلائزیشن ہے پبلک ہیلتھ کی جگہ ہم نے ایڈکشن کو ابھی تک جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم میں رکھا ہوا ہے، اور ہم ڈیمانڈ کو کم کرنے کی بجائے سپلائی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رچرڈ نکسن نے 60s میں امریکہ وار آن ڈرگز ڈکلیئر کیا تھا اور پوری دنیا میں اس کے خلاف ایک کیمپین چلی، لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دنیا کے ہر کونے میں ڈرگ اویلیبل ہے، کوئی دقت نہیں ہے، مشکل نہیں ہے اس کو حاصل کرنے میں. تو اٹ ٹیلز اس کہ ہمیں پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے، پالیسی ڈیبیٹس کی ضرورت ہے کہ ہم ڈیمانڈ ریڈکشن پہ زیادہ کام کریں، اویئرنیس پہ کام کریں، ہم ریہیبلیٹیشن کی جو انڈسٹری ہے اس کو اسٹرینتھن کریں، پیرنٹنگ اور جو ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کو ٹرین کیا جائے، بچپن سے بچوں کی پروگرامنگ کی جائے. تو آئی تھنک ڈیمانڈ ریڈکشن وڈ بی اے بیٹر اپروچ دین اینڈ ورکنگ آن سپلائی ریڈکشن اونلی. اور پھر اس میں ایک اور بھی فیکٹر ہے جو آپ کا سوال تھا کہ کیوں اتنے آسانی سے، پہلے جو ڈرگس تھے پلانٹ بیس تھے زیادہ، تو اس کو اسمگل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ وہ ایک خاص جیوگرافیکل لوکیشن پہ اس کی پیداوار ہوتی تھی. لیکن اب جو یہ سنتھیٹک ڈرگ آ گئے مین میڈ، جیسے کہ آئس کی ہم نے بات کی، میتھمفیٹامین ہے، اس طرح سنتھیٹک THCs ہیں جو کینبس یا چرس کا جو ایک سنتھیٹک ورژن ہے. تو اب بہت سارے سنتھیٹک ڈرگز آ گئے ہیں جو کہ لیبارٹری میں بنتے ہیں، گھروں میں بنتے ہیں. تو اب اس کو چونکہ اسمگلنگ کی بھی نہیں ضرورت، تو ہر سٹی ہر ٹاؤن میں جو ہے وہ اس کی لوکل پروڈکشن ہو رہی ہے اور اس کا لوکل ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس میں جو ہے وہ فیکٹر ہے. پھر بہت سارے اور ہمارے فیکٹرز ہیں کہ خواتین پیشنٹ بھی آتی ہیں ڈرگس کی ایڈکشن کے ساتھ، یا پہلے دور میں صرف بینزوڈائزپینز یعنی کہ سلیپنگ پلز تک جو ہے وہ خواتین محدود تھی، زیادہ ٹینشن کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے جب وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے یا انسومنیا کے لیے، نیند کی کمی کے لیے، تو ان کو یوزولی بینزوڈائزپینز کی پرسکرپشن مل جاتی تھی سلیپنگ پلز کی، اور پھر ان کو اس کی عادت یا ایڈکشن ہو جاتی تھی. لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ بھی ان ہارڈ کور ایمرجنگ جو ڈرگز ہیں، کیونکہ ایک چیز جو میں یہاں پہ واضح کرتا چلوں، بہت ساری خواتین اسپیشلی شوبز میں سے بھی اور جنرل سوسائٹی سے میں بھی اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی ڈرگس کی طرف چلی جاتی ہیں، جو کہ انیشلی ایسا ہو بھی جاتا ہے، اس سے ویٹ کم بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کو پھر اس کی عادت یا ایڈکشن ہو جاتی ہے اور وہ پھر گئے تو وہ ویٹ لوز کرنے کی نیت سے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ اس ایڈکشن میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ بھی میں یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ایک اس کو انسٹرومنٹل یوز ہے، یعنی لوگ ویٹ کم کرنے کے لیے، فٹ ہونے کے لیے بھی کچھ اسٹیمولنٹ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں اور وہ پھر اس میں ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو خواتین کا جو آپ کا سوال تھا، بینزوڈائزپین سے نکل کے اب الکوہل، آئس، کوکین، ان ڈرگس میں بھی جو ہیں اب وہ خواتین کافی تعداد میں جو ہے وہ جا رہی ہیں. اچھا، ابھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک سوال اپارٹ فرام دا ٹاپک اگر تینوں سے میں پوچھوں گا، اگر آپ لوگوں کو ایک دن کے لیے چارج دے دیا جائے کہ آپ نے اس معاشرے کی 3 برائیوں کو ختم کرنا ہے اسٹارٹنگ فرام یو، تو آپ سوچ لیں کہ وہ کیا ہو سکتی چیزیں؟ کہ آپ چائلڈ لیبر، ایک تو یہ ہو گیا. تین آپ کہہ رہی ہیں؟ تین. ہاں اچھا، چائلڈ لیبر ابھی آپ سیکنڈ سے مجھے چلے پہلے آپ بتا دیں. میں تو بیسکلی جو آپ کا سوال ہے کہ 3 برائیاں ختم کرنا، تو کچھ آپ برائیوں کو ختم کرتے ہیں اور کچھ برائیاں جن چیزوں کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں آپ ان کی دستیابی جب بناتے ہیں تو وہ برائیاں بھی. ون آئی تھنک مینٹل ہیلتھ، کیونکہ پروڈکٹیوٹی لاس میں $4 بلین پاکستان اینولی لوز کرتا ہے مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے.
تو نمبر 1 mental health. Second, I think education, کیونکہ اب آپ اے آئی کی وجہ سے اب فیوچر میں ڈیمانڈ کیا ہوگی، ہم کیا پڑھائیں اب بچوں کو، یہ کسی کو نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ جو کنونشنل نالج تھا یا اسٹرکچر تھا ایجوکیشن کا، اے آئی ٹیک اوور کر لے گا اور وی ڈونٹ نو دیٹ. پھر ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے نا ہم نتھی کرے ایموشنل ریگولیشن کو، کیونکہ جس ریپڈ اسپیڈ سے چینج آ رہا ہے اس کے لیے ہم کبھی بھی ایکوپڈ نہیں ہوتے. پہلے چینج بڑا سلو آتا تھا پرانے زمانوں میں، اب ریپڈ چینج آتا ہے، تو پھر ایموشنل ریگولیشن اگر اچھی نہ ہو لوگوں کی تو وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. سیکنڈ اور تھرڈ آئی تھنک کچھ انفراسٹرکچر، پاورٹی چونکہ ایک بہت بڑا ریزن ہے مینٹل ہیلتھ کی ایشوز کا بھی اور کرائم کا بھی اور ڈرگس کا بھی اور کرائم کے حوالے سے بھی. تو آئی تھنک انفراسٹرکچر ملک کا جہاں ان کے آکیوپیشنل تھراپیز، اکنامک اسٹرکچر کو بہتر بنایا جا سکے اور اپرچونیٹیز زیادہ سے زیادہ اور لوگوں کو ہم ایکوپ کریں. رانا صاحب آپ جلدی سے بتائیں گے، آپ جب بھی آپ کے پاس آتی ہوں بریک آ جاتی ہے. نہیں وہ ابھی ویسے سارے ٹاپک ڈسکس ہو گئے ہیں. جی جی. ایک تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم سکلز بڑھائیں، ہر قسم کی. ہاں ہاں ہاں. اس میں ہر ٹاپک پہ سکلز جو ہے وہ آئیں، اے آئی کی آئیں یا ویسے آئیں. ٹھیک. دوسرا ہمیں پروڈکٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے. وہ ان کی والی بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ایسا ہی اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی تو میرے خیال سے انسان کا دماغ جو ہے کسی پازیٹیو وے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. خالی دماغ جیسے شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو ہم آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن خالی دماغ نہیں رکھنا. جا کے دیکھ کر کچن میں پکوڑے کتنے فرائی ہوئے ہیں. واپس آتے ہیں، آپ دیکھیں رمضان شادمان. جی پروگرام کے آغاز میں میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم اوور آل ایک معاشرے کو بہتر کرنا چاہیں، اپنے معاشرے کو بہتر کرنا چاہیں، ارد گرد کے ماحول کو بہتر کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں اور بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی، یا جو چینج آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو، اس کا آغاز اپنے آپ سے کریں. انسٹیڈ کہ ہم دوسروں پہ نظر رکھیں، لیکن ایسے وہ تمام لوگ جو دوسروں کے لیے کام کریں یا دوسروں کا سوچتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں. میرے تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تینوں آئے، ٹائم نکالا، اور جس مشن پہ آپ لوگ نکلے ہوئے ہیں، جو قسمت نے آپ کو یہ اللہ کی طرف سے جو ڈیزگنیٹڈ کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کو مکمل کرنے کا موقع دے. اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ نیکی اور فلاح کی طرف چلتے رہیں. میں چاہوں گی کہ آپ کو میسج دینا چاہیں تمام دیکھنے والوں کو تو ضرور دیجیے گا. کمل. ہاں جی، میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کوشش کریں کہ لوگوں کی ہیلپ کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کسی کو ایزا نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. بالکل ایسا ہی ہے. اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی انسلٹ کریں. اچھا ہم آپ کی بات کو لے کے بڑھوں گی کہ ہم حقوق العباد پہ اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں نا. کسی کو تکلیف دینا، کسی کو وہ ایزا پہنچانے والی جو بات ہے وہ بڑے ہم نارمل طریقے سے لے جاتے ہیں. حالانکہ کسی کا دل دکھا لینا آپ، تو پھر جب تک وہ معافی نہیں دیتا تو میرے خیال سے معافی واقعی نہیں ہے. اس لیے ضرور آپ نے اس دفعہ سوچا. ڈاکٹر صاحب آپ کے میسج دینا چاہیں گے؟ آئی تھنک میں تو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ تو فرسٹ گریٹیٹیوڈ ہے. گریٹیٹیوڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹارٹ میں جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں گرینری، کلرز، آپ نے ٹریل کی بات کی، تو گریٹیٹیوڈ ایکچولی ذہن کے اندر ہم اتنا رہ رہے ہیں کہ باہر چیزوں کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو گریٹیٹیوڈ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم شکر ادا کریں فار وٹ وی ہیو، اور کوشش کریں جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی. نمبر 1 گریٹیٹیوڈ. نمبر 2 آئی تھنک سوشل جو ہمارا اسپیکٹ ہے، سوشل ہیلپ. اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ ایک اسمائل دے دیں، کوئی ان سے اچھی بات کرنے، کوئی اچھا مشورہ دیں، کوئی ان کا حال پوچھیں. تو آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو. بہت شکریہ آپ کے آنے کا جی، بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ مارننگ شو پہ ملاقات ہوگی. میں چاہوں گی نوجوان نسل کے حوالے سے ہم کوئی جو ہے نا ضرور کام کریں اس طرح سے، بہت ضروری جو کہ ہمارا مستقبل ہے. رانا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں نا جی ڈیولپمنٹ کے کام کرنے چاہیے ہر وقت. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی سیکٹر میں اسکول بنائیں، کالجز بنائیں، تاکہ ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انگیج ہوں اور وہ ایک دوسرا ہم فیلڈ میں دوبارہ جائیں. ہم نے کھیلوں کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اور کھیلوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس طرح کی جو یہ سوشل ایونٹس آ گئے ہیں نا، اس میں ہم انوالو ہو گئے ہیں، ہمارے بچے ان میں انوالو ہو گئے ہیں. تو ہمیں دوبارہ گراؤنڈز کو آباد کرنا ہے. وہ کوئی ہم ایکٹیویٹی کریں اس کے بارے میں. بچوں کے ہاتھ سے موبائل فون لے لیں اور ان کو دھکا دے کے باہر نکالیں، یا لوگ باہر جا کے موبائل کھیل سے پھر کھیل رہے ہوں. بہت ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ کا تعلق فزیکل ہیلتھ کے ساتھ بھی ہے ایسا ہی. اور دوسرا فون ہم اب نہیں یوز کر رہے ہیں، اب فون ہم ہی یوز کر رہے ہیں. تو یہ ریلیشن شپ واپس ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ فون ہم یوز کریں، ہمیں نہ یوز کریں. بالکل ایسا ہی ہے جناب. آپ تینوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب کو کامیاب کرے. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی ہمارے مہمانوں کی بات کو سنا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جو سیکھا اس
کو آگے ضرور بڑھائیں, صدقہ جاریہ سمجھ کے. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کنول سے, یہ کنول آپ نے جو کلام جو چوز کیا ہے پہلے اس کے بارے میں بتائیں اور پھر آپ بسم اللہ کریں. میں کلام جو ابھی میں نے چوز کیا یہ بھی بہت مشہور و معروف کلام ہے, اور میں نام ہی لوں گی تو سب جان جائیں گے. علامہ جامی کا ایک کلام ہے, تنم فرسودہ جا پارا, اور اس کی پوری ہسٹری ہے کہ مطلب اب میں کلام کی جانب ضرور آئیں. میں تو بڑی, آپ کا مائک اتارنا پڑے گا آپ کو, مائک آپ اتاریں گی نا یہ والا, اور پھر آپ وہاں جا کے دائس پہ جو ہے وہ مائک لگائیں گے. اور یہ اس کی اتنی خوبصورت کہانی ہے, تھوڑا سرچ آپ کر لیجئے گا کہ یہ کلام جو ہے وہ کیوں اتنا خاص ہے. اور آپ تشریف رکھیے یا ہیلپ کر رہے ہیں ان کی. ٹھہرے میں ہیلپ کر دیتی ہوں. تھینک یو سو مچ. اس کو عادت تم لوگوں کی مدد کرنے کی, وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے نا, ایسا ہی. اب آپ مائک لگا لیجئے گا. اچھا جی, بسم اللہ کریں جی قبل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا, فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. دلم پژمردہ وارا, دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ. چوں سوئے من گزر آری, چوں سوئے من گزر آری, منے مسکی زناداری, منے مسکی زناداری, فدائے نقش نالنت, فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم, پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. چو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہگارا, چو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہگارا, مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ. مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جی جناب، آہستہ آہستہ ہم اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. آپ سب کو آج کا روزہ بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کرے. سوال ہم نے آپ سے کیا تھا کہ روزہ مسلمانوں پہ کون سے ہجری میں فرض ہوا. جواب آپ نے ہمیں دیا 0514102357 پہ. اس کا صحیح جواب ہے جناب دوسری ہجری. اور جنہوں نے ہمیں صحیح جواب، سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں کال کیا. 3 منتخب کیے ہم نے قرآن اندازی کے ذریعے. بلال ہیں اسلام آباد سے، نور ہے نوشہرہ سے، اور اسد ہیں جی راول پنڈی سے. ان سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کے انعامات آپ تک پہنچ جائیں گے. تو جناب کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. پنجاب کے رنگ لے کر آئیں گے ہم رمضان شادمان میں، اور پھر عید کے پروگرامز وغیرہ شروع ہو جائیں گے. تو امید ہے کہ آپ کے گھر میں یہی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ قائم رہیں گی. آمین ثم آمین. اب میں چاہوں گی کہ میں کفیل اوان سے آپ کا تعارف کراؤں، جو کہ نعت خوانی کرتے ہیں اور آج کیا کلام لے کر آئیں گے ان کی طرف جائیں گے. کفیل بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ کو شوق کیسے ہے وہ نعت خوانی کا؟ میں اسکول میں ہی اصل میں تھا، اور جب اسکول میں کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے تھے تو جاتے تھے. اور میرے استاد خالد حسنین خالد صاحب، وہ انتقال ہو گیا ان کا، تو ان کو دیکھ کے میں نے نعت شروع کی. بہت اچھی بات ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل جب اس طرف آتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو جو کفیل ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں کفیل کا انعام جو ہے ان تک دے دیتی ہوں. میلسن پینٹ کا یہ نام ہے جی، چھوٹو سا گفٹ ہے آپ کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ ہمارے رمضان شادمان کا حصہ رہے. بہت شکریہ. تو جناب آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور اب ہم کفیل کی طرف جاتے ہیں. شکریہ. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، اور نقشہ تیرا دلکش ہے، اور صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، اور
صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے اور ہم چھوڑ کے اس در کو ارے جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے اور گولاک برے ہیں ہم پر کہلاتے تمہارے ہیں گولاک برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے